آئیں عزیزو، خدا کے کلام کو جو ہمیں صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے، اور خدا ان کے خادم کو زور تعلیم میں ویلکم کریں گے. اس سے زیادہ زور لگا کے آپ روح القدس کے لیے تالیاں بجائیں گے. زوردار تالیاں. پریز جیسس. ہیلیلویا. خدا کا پاک روح اس جگہ پر موجود ہے، اور میں اسپرٹ میں نے خدا کے پاک روح کی بہت موو دیکھی، اور میرا ایمان ہے کہ آج پرستش کے ساتھ ساتھ ہم کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. پریز گاڈ. سب تشریف رکھیں. اور آج صبح جو بات ہم سیکھیں گے وہ ہے خدا کا جلال. دی گلوری آف گاڈ. کیا ہے خدا کا جلال؟ بہت سارے مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں خدا کے جلال کے بارے میں. بہت سارے لوگ خدا کے جلال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی روشنی ہے، یہ خدا کا جلال ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت پہ کوئی بیٹھا ہے، وہ خدا کا جلال ہے. ہر انسان کا ذہن جلال کو مختلف طریقے سے سوچتا اور لیتا ہے. پر آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ خدا کا جلال کیا ہے، کس بات کو خدا کا جلال بولا گیا ہے، خدا کا جلال کس بات کو ظاہر کرتا ہے. آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43 باب، اس کی 6 اور 7 آیت. میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ. میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ. ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں نے ہی بنایا. Praise Jesus. خدا کا جلال اس روئے زمین کے اوپر صرف اور صرف نسل انسانی کے اندر سے نظر آتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ مخلوقات جو باقی مخلوقیں بھی ہیں ان میں بھی خدا کا جلال ہے، مگر انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کے اندر سے خدا کا جلال منعکس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، جھلک ملتی ہے. اور خدا کا جلال انسان کو اس لیے دیا گیا تاکہ انسان اس زمین کے اوپر رہتا ہوا خدا کو ریپریزنٹ کرے. لفظ جلال عبرانی زبان کے لفظ کاوت سے نکلا ہے، جس کو یونانی میں ڈوکسا کہتے ہیں، جس کے معنی ہے پریزنس، ویٹ. مگر اگر آپ اس کو بائبلی اصطلاح میں، یعنی بیبلیکل ٹرم میں یا تھیولوجیکل آپ اس کو دیکھیں، اس کے معنی ہے امپرنٹ، یعنی کسی چیز کا نقش، کسی چیز کی چھاپ. جس طرح ہم فوٹو کاپی جب کرتے ہیں ایک پیپر رکھتے ہیں، چاہے وہ کلرڈ فوٹو کاپی یا بلیک، تو ایگزیکٹ وہی چیز نکلتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے تو نہیں کہ آپ نے ہارمونیم کی فوٹو رکھی اور تبلہ نکلے. جب آپ نے ہارمونیم کی فوٹو رکھی تو ہارمونیم کی ہی پکچر نکلے گی. تو گلوری، جلال جس کو انگلش میں گلوری کہتے ہیں، اس کے جو ببلیکل معنی ہے وہ ہے امپرنٹ، یعنی چھاپ، نقش. اسی لیے خدا نے جب آدم کو بنایا، ابھی یسایہ نبی یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے. جب خدا نے آدم اور حوا کو بنانا تھا تو اس نے ایک خاص بات بولی. کیا بولا؟ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں. یعنی خدا کی صورت اور شبیہ کی مانند بنانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر اپنے جلال کو رکھے، تاکہ جو کچھ خدا کے اندر ہے، جو صفات خدا کے اندر ہے،
جو صلاحیتیں خدا کے اندر ہیں, جو خصوصیات خدا کی ہیں, وہی خصوصیات آدم کے اندر ہوں. تو میری بات غور سنیں, پھر ہم آگے آپ کلام کو سمجھ پائیں گے. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے آپ کو میسج کی سمجھ نہیں آئے گی. جلال کیا ہے؟ جلال کو بہت بڑی روشنی یا تخت نہیں ہے. جلال ہے خدا کی شبیہ, جلال ہے خدا کی صورت, جلال ہے خدا کا چہرہ یا خدا کی خصوصیات. ہم کہتے ہیں نا خدا کا جلال, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی صورت, خدا کی شبیہ. اسی لیے جلال روشنی یا تخت وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جلال کس طرح سے ہے. یعنی جب خدا انسان کو بنانے لگا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ خدا اپنے جلال کو انسان کے اندر رکھے, یعنی اپنی صورت کو اس کے اندر رکھے. انسان چلتا پھرتا خدا کی مانند نظر آئے, انسان چلتا پھرتا خدا کی طرح کام کرے, انسان چلتا پھرتا خدا کی حضوری میں رہے, انسان چلتا پھرتا اس کی موجودگی کو محسوس کرے. اور اگر انسان کے اندر خدا کا جلال نہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر مردہ ہے. اور خاص طور پر یاد رکھیں, خاص طور پر انسان کے اندر, انسان میں دو لوگ آتے ہیں, مرد اور عورت. ان دونوں کو انسان بولا جاتا ہے, مگر مرد جو ہے اس کے اندر خدا نے اپنا جلال رکھا ہوا ہے, عورت میں خدا کا جلال نہیں ہے. عورت کے اندر اس کے مرد کا جلال ہے. اب خدا نے مرد کو اپنا جلال دیا ہے, مگر عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ظاہر کرتی ہے. اب مرد کی خصوصیات کیا ہیں؟ مرد کیا کرتا ہے؟ پہلی بات, وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے خاندان کو, ایسے ہی ہے. دوسری بات, وہ ان کو کھانے کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات, وہ ان کو شیلٹر دیتا ہے. یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ کون ایسے کرتا ہے؟ کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ خدا. کھانے کو کون دیتا ہے؟ خدا. سلامتی کون بخشتا ہے؟ خدا. اسی لیے مرد کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ بلٹ ان ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر خدا کا جلال ہے. مرد خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے, عورت بھی اس کی شبیہ پہ ہے, مگر جلال جو ہے وہ مرد کے اندر سے نظر آتا ہے. مگر عورت جو ہے وہ اپنے مرد کا جلال ظاہر کرتی ہے. میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 8 آیت تک پڑھیں گے. بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے, اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے, کیونکہ وہ سرمنڈی کے برابر ہے. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے, کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, مگر عورت مرد کا جلال ہے, اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت. ہاں جی, بس تو یہاں پر جو بات غور طلب کیا کہ مرد کیا ہے جی؟ خدا کا, بولے خدا کا جلال ہے, اور عورت مرد کا جلال ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئیے کہ خدا نے مرد کے اندر اپنے جلال کو کیوں رکھا ہے. یاد رکھیں کہ آدم کا سر مسیح نہیں تھا. آدم کا سر جو تھا وہ یہوہ پاک خدا خود تھا. آدم کے اندر جو جلال تھا وہ یہوہ پاک خدا کا جلال تھا. آدم کے اندر جو خصوصیات تھیں وہ یہوہ پاک خدا کی خصوصیات تھیں, مگر گناہ نے اس سے اس جلال کو چھین لیا. اور نسل انسانی کے اندر آدم کے بعد ایک ہی واحد شخص ہے جس کے اندر دوبارہ خدا کا جلال ظاہر ہوا. وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. اس کے علاوہ جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, کسی میں کبھی خدا کا جلال نہیں ظاہر ہوا, کیونکہ سب گناہ کے ہاتھوں بک چکے تھے.
پالوس سے کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم کے گناہ کے وسیلہ سے نسل در نسل جلال کسی کے اندر نہیں آیا، مگر اس جلال کو، اس شبیہ کو، اس صورت کو، اس خصوصیات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح خدا کا جلال بن کر آیا، تاکہ میں اور آپ یسوع کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. ہیلیلویا. اگر آپ دیکھیں موسیٰ، مرد خدا موسیٰ خدا سے روبرو بات کرتا تھا، ایسے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. 40 سال وہ بیابان میں خدا سے بات کرتا رہا، خدا کی آواز کو سنتا رہا، خدا کے کہنے کے مطابق قوم بنی اسرائیل کو لیڈ کرتا رہا، خدا کے حکم کو سننے والا شخص تھا، خدا کی بات پر عمل کرنے والا شخص تھا. اور اس حد تک بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب کبھی وہ پہاڑ سے نیچے اترتا تو وہ اپنے چہرے پہ نقاب کرتا، کیونکہ اس کے چہرے کی روشنی لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے. اس قدر اس کا چہرہ نورانی ہوتا تھا، تو بھی اس کے اندر خدا کا جلال نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کو کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا جلال دکھا، میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں. کالے میرے ساتھ خروج کی کتاب 24 باب پڑھیں جی ذرا. اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا. ہاں جی، تو یہاں پر ایک چیز جو میسج جو بتانا چاہتا ہوں کہ جلال ہے کیا ہے. یہاں پر اس کو اگر آپ پورے باب کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جلال جو ہے وہ خدا کی شبیہ ہے. اور موسیٰ جو اتنا بڑا نبی تھا اس کے پاس بھی خدا کا جلال نہیں تھا، گو وہ خدا سے روبرو بات کرتا ہے. مگر خدا یسوع مسیح کے حق میں نئے عہد نامے کے اندر کیا لکھا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے آدم کے بعد واحد انسان تھا جس کے اندر خدا کا جلال نظر آتا تھا. وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا تھا، وہ خدا کے جلال سے بھرا ہوا تھا. اسی لیے شاگردوں نے، فلپس نے یسوع مسیح سے بولا کہ اے خداوند تو ہمیں باپ تو دکھا، باپ کدھر ہے، باپ کون ہے؟ یسوع مسیح نے کیا بولا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھے جیسا باپ دکھتا ہے ویسا ہی یسوع مسیح تھا. جو خصوصیات باپ کی تھیں وہی خصوصیات یسوع مسیح کی تھیں، کیونکہ یسوع مسیح باپ کا جلال ظاہر کرنے دنیا میں آیا تھا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب اپنا پہلا معجزہ کر کے نکلا تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پہلے معجزے کے وسیلہ سے کانا گلیل کی شادی کے اندر اپنا جلال ظاہر کیا. اپنے جلال کا مطلب کیا تھا؟ اس نے یہ بات ثابت کی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جو کچھ خدا کر سکتا ہے وہی کچھ یسوع کر سکتا ہے. لازر کی موت پہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ مرتا کیا کہتی ہے؟ یسوع مسیح نے بولا کہ غار کا پتھر ہٹا دیا جائے، غار سے اس قبر کا جو پتھر تھا جو جس غار میں اس کو رکھا تھا اس کا پتھر ہٹایا جائے. تو مرتا کہتی ہے کہ یسوع وہ تو 4 دن سے اس کے اندر اس میں سے تو بدبو آتی ہوگی. تو یسوع مسیح نے ایک خاص بات بولی، کیا ہے مرتا، کیا تجھے میں نے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو کیا دیکھے گی جی؟ یعنی خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہتا تھا کہ تو مجھ میں خدا کو دیکھے گی، تو مجھ میں خدا کی قدرت کو دیکھے گی، تو مجھ میں خدا کے جلال کو دیکھے گی، تو مجھ میں اس کی صورت کو دیکھے گی کہ جس طرح خدا مردے زندہ کرتا تھا میں بھی لازر کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. تو کیا اس نے جلال دیکھا؟ بالکل دیکھا. لازر زندہ کیا گیا 4 دن کے بعد. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح خدا کا جلال ظاہر کرتا تھا. ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھا
وہ خدا کا جلال میرے ساتھ نکالیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14 آیت پڑھیں جی ذرا. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14 آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. 17 کی 4 اور 5 آیت پڑھیں ذرا. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ جلال کوئی روشنی نہیں ہے. کہتا ہے جو کچھ تو نے مجھے زمین پر کرنے کو دیا اس سے میں نے تیرا جلال ظاہر کیا. یسوع مسیح نے زمین پہ کیا کیا تھا؟ انجیل کی منادی، توبہ کی منادی، معجزات، مردے زندہ کیے، اندھوں کو بینائی دی، لنگڑے چلائے، بے شمار ایسے کام کیے جو اس سے پہلے نہیں کیے گئے تھے. اور کیوں کیے؟ تاکہ اس بات کو ثابت کرے کہ یسوع مسیح خدا کا جلال ہے. خدا کی صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، خدا کی محبت اس کے اندر موجود ہے، خدا کی قدرت اس کے اندر موجود ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا ہوں مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. یعنی یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں تو تجھ میں سے نکلا ہوں، میں تو ازل سے تیرے ساتھ تھا، میں تیری صورت تیری شبیہ کے اوپر ہوں، جو صفات تیرے میں ہے وہی میرے میں ہے، جو کہ ہم دنیا سے پیشتر رکھتے تھے اب میں نے سب کچھ ختم کر دیا، اب میں واپس تجھ میں آ رہا ہوں تیرے جلال کے اندر. ہیلیلویا. اس قسم کے بے شمار حوالہ جات میں آپ کو نئے عہد نامے میں پڑھا سکتا ہوں جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح واحد انسان تھا آدم کے بعد جس کے اندر خدا کا جلال نظر آتا ہے. مگر ایک بات جس پہ میں آپ کی توجہ ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں موسیٰ، ابراہیم، داؤد، سلیمان جتنے لوگ تھے ان کے لیے یسوع مسیح قربان نہیں ہوا تھا، ان کے لیے کفارہ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے ان کے اندر خدا کا جلال نہیں تھا. مگر یسوع مسیح زمین پر اسی لیے آیا تاکہ وہ جلال جو ہم سے چھین لیا گیا تھا باغ عدن میں ہمارے آباء و اجداد سے، وہ جلال ہمیں واپس کیا جائے. اور یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے وہی جلال جو ہم سے چھین لیا گیا تھا ہمیں واپس ملتا ہے. مگر اس جلال کو اپنے اندر رکھنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ 3 باتیں ہم مختصر طور پر دیکھیں گے کہ یہ مسیح کا جلال اور خدا کا جلال کس طرح سے ہم میں نظر آتا ہے. سب سے پہلی بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس جلال کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پہلی بات کیا ہے جی؟ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. حقیقی مبارک خالق کے اندر یسوع مسیح نے ایک بات بولی، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں. بولے میرے ساتھ، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کیا مطلب ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے؟ خدا کو تو بائبل کہتی ہے کہ ہر آنکھ دیکھے گی روز عدالت کے دن، لیکن جنہوں نے اس کو چھیدا وہ بھی اس کو دیکھیں گے. تو پھر یہ کن کا ذکر ہے جو خدا کو دیکھیں گے؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو پاک دل ہیں، جن کی سوچیں پاک ہیں، جن کے خیالات پاک ہیں، جن کے ہونٹ پاک ہیں، جن کے کان پاک ہیں، جن کے ہاتھ کے کام پاک ہیں، جن کا چال چلن پاک ہے. اور وہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ روحانی عالم میں اپنی جسمانی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکے. اسی لیے خدا کے جلال کو اپنے اندر رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہمیں پاک ہونا ہے. اگر ہم پاک نہیں، اگر ہماری آنکھیں پاک نہیں، ہمارا ذہن پاک نہیں، ہم خدا کو
نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے دن تو گناہگار بھی خدا کو دیکھیں گے, ایماندار تو دیکھیں گے, گناہگار بھی دیکھیں گے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح زمین کے اوپر رہتے ہوئے کہتا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے. کہاں؟ روحانی عالم کے اندر. خدا کی قدرت کو, اس کے زور کو, پاکیزگی کے وسیلہ سے جب ہم دن بدن اپنی زندگی کو پاک کرتے ہیں, یاد رکھیں ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. خدا کا روح ہم سے بات کرتا ہے. ہم کھلی آنکھوں سے خدا کے تخت کو دیکھتے ہیں. ہم کھلی آنکھوں سے خدا کی حضوری کو دیکھتے ہیں. ہم کھلی آنکھوں سے اس ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کو دیکھتے ہیں. کب؟ جب ہم پاک دل ہیں, ہمارا ذہن پاک ہے, ہماری سوچیں پاک ہیں, ان میں یسوع بستا ہے, تب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں, وہ ہے ہمیں خدا سے تو محبت کرنی ہے, مگر اپنے آس پاس کے جو ہمارے ریلیشنز ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ محبت خدا کی صفت ہے, اور اگر ہم میں محبت نہیں تو ہم میں خدا کا جلال نہیں ہے. پہلے یوحنا کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ اگر تیرا بھائی جس کو تو دیکھتا ہے تو اس سے محبت نہیں رکھتا, تو خدا جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم صرف اور صرف سیلف سینٹرڈ لائف گزارتے ہیں. اپنے سے محبت, اپنی بیوی سے محبت, اپنے بچوں سے محبت, اس کے علاوہ کسی سے کوئی محبت نہیں. ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے, ہم کسی کے لیے کچھ نہیں سوچتے. پر جب ہم اپنے رشتوں میں اپنے سے منسلک لوگوں سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کی صفت کے مطابق خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یسوع مسیح کے ساتھ جو کچھ یہودیوں نے کیا, کیا وہ اس قابل تھے کہ وہ ان کی خاطر, چلے ہمیں تو چھوڑ دینا, ہم تو غیر قوم تھے, ان کی خاطر جان دیتا؟ یہودیوں میں سے آیا تھا. جتنا اس کو ستایا, مارا, پیٹا, الزام لگائے, جتنا کچھ اس کے ساتھ کیا, کوئی ایک کام اچھا کیا تھا؟ نہیں. مگر اس نے اپنی محبت کی خوبی ایسے ظاہر کی کہ اس نے ان گناہگار لوگوں کی خاطر صلیب پر جان دے دی. یہ تھی اس کی محبت, یہ تھی باپ کی محبت. خدا ہم سے یہ محبت چاہتا ہے, بے لوث محبت, بغیر کسی لالچ کے محبت. کلیسیا سے محبت کرنا شروع کریں, کلیسیا کے لوگوں سے محبت کرنا شروع کریں, آپس میں محبت کرنا شروع کریں. آپ کے اندر خداوند رہنا شروع کرے گا, خدا کا جلال نظر آئے گا. پر اگر ہم مسیح کی محبت سے خالی ہیں, ہم کبھی اس کا جلال نہیں ظاہر کر سکتے ہیں. تیسری اور آخری بات, ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. تیسری اور آخری بات, ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ اپنے وقت کی, اپنے پیسے کی, اپنے رشتوں کی, اپنی خواہشات کی, اپنے نفس کی. بہت سارے لوگ اپنے وقت کی شاید قربانی دیں گے, اپنے پیسے کی بھی قربانی دیں گے, پر وہ اپنے نفس, اپنے بدن کی قربانی نہیں دیتے. اس لیے وہ لوگ روحانی نہیں بلکہ مذہبی رہ جاتے ہیں. آپ پیسے کی قربانی نہ دیں, آپ وقت کی قربانی بھی نہ دیں, آپ اپنے نفس کی اور بدن کی قربانی ضرور دیں, جو کہ زندہ قربانی ہے. رومیو 12 باب پہلی آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ پس آئے بھائیو, میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پہلی بات وہ کون سی قربانی جی؟ زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. آگے لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت, انگلش میں لکھا ہے ریزنیبل, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. چھوڑ دے نہ دے خدا کو پیسہ, جبکہ دینا چاہیے خدا کو پیسہ, نہ دیں کوئی اور چیز خدا کو, اپنے بدن کی قربانی ضرور دیں. کیونکہ جب ہم اپنے بدن ہی قربانی دیتے ہیں, ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے.
پر اگر ہم سارے کام کریں, سوچیں میں خدا کے گھر میں بہت پیسہ لے کے آؤں, میں کنونشنوں میں جاؤں, میں پادری کا ڈرائیور بن جاؤں, میں 1000 کام کروں, پر میں بدن کے اندر گناہ کرتا رہوں, تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ نیور ایور. آپ یہ کوئی کام نہ کریں, اپنے بدن کی قربانی دیں, نفس کی خواہشات کی قربانی دیں, یہ خدا کو پسندیدہ ہے اور یہی ہماری معقول عبادت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چرچ میں بیٹھ کے عبادت نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر کوریا کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا وہاں پر لوگوں نے ایسا وقت دیکھا کہ ان کے پاس بائبل نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ ایک صفحہ ان کو ملتا تھا کسی ایک خاص پوائنٹ پہ, جہاں پہ وہ جاتے, ایک خاندان کا ایک شخص جاتا, پڑھتا, اور وہ جا کے اپنے خاندان کو بتاتا کہ اس کتاب کے اس باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس حد تک اس قسم کی بے شمار سٹوریاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کوریا کے اندر جب ہزار ثانی تھی. مگر ان لوگوں کی زندگی کے اندر ایک خاص بات کیا تھی؟ اپنے بدن کی قربانی دیتے تھے, اپنے نفس کی قربانی دیتے تھے. اور وہاں پر ایسا زبردست ریوائول آیا کہ اس ملک کی کایا ہی پلٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سے خدا کا جلال نظر آنے شروع ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے خدا کا جلال نظر آئے, ان 3 باتوں پر غور کر لیں, چھوڑ دے باقی باتیں. پہلی بات, اپنے آپ کو پاک رکھنا سیکھیں, پاکیزگی کی زندگی گزاریں. ہمیشہ ہر بات کے اندر یہ سوچیں کہ میں نے اس بات کا حساب دینا ہے. ناپاکی سے دور جائیں, اپنی سوچوں کو پاک رکھیں, خیالات کو پاک رکھیں, دل کے ارادوں کو پاک رکھیں. اور دوسری بات, خدا سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں. تیسری اور آخری بات, اپنے بدنوں کی قربانی دیں. آپ یاد رکھیں ان 3 کاموں کے وسیلہ سے جس طرح سے یسوع مسیح کی زندگی سے خدا کا جلال نظر آتا تھا, میری اور آپ کی زندگی سے خدا کا جلال نظر آنا شروع ہو جائے گا. پریز گاڈ, خدا سب کو برکت دے. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم کلام کو محض سننے والے بلکہ اس پہ عمل کرنے والے بنتے ہیں, خدا کا پاک روح اس بیج کو محفوظ رکھتا ہے ہمارے دل میں. ہیلیلویا. خدا سب کو برکت دے.